بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوب سے مفتی غلام ولی صاحب نے پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال جو پیشانی کے بالمقابل ہوں کاٹنا کیسا ہے، رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے گا، جو بال یہ پیشانی کے اوپر نیچے آتے ہیں، آنکھوں میں جاتے ہیں یا منہ میں جاتے ہیں، تو ایسے بال جس سے تنگی ہوتی ہو ایسے بال کاٹنا جو ہے نا وہ جائز ہے، درست ہے۔ البتہ فیشن کے لیے نہ کاٹے جائیں، زینت کے لیے نہ ہو، مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ ایسے بال کاٹ سکتی ہے عورت، اس کے لیے کاٹنا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیر سے مولانا حسیب اللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے وتر کی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھی، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کے وہ پڑھ لے اور بغیر سجدہ سہو کے سلام پھیر دے، کیا اس صورت میں وتر ہو جاتے ہیں اور کیا ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے گا، اگر اس نے دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد یہاں تک، یا دوسری قول کے مطابق وعلی آل محمد یہاں تک پڑھ لیا وتر کی دوسری رکعت میں، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ یا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں یہاں پر دعائے قنوت کا ذکر نہیں ہے کہ کس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب جب سجدہ اگر کسی نے پڑھ لیے تو اس پر اب وتروں کا اعادہ جو ہے وہ واجب ہے، وقت کے اندر اور وقت کے بعد بھی اعادہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا ایسے صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور اعادہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ حاجی لال زادہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا شیعہ پڑوسی کے گھر سے آئی ہوئی کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں، اور اگر اپنا دل نہیں مانتا تو کیا کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، شیعہ کے گھر سے اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شیعہ کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہے۔ امداد الفتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، لہذا وہ کھا سکتے ہیں، تو جو بھی چیز آئے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو غیر اللہ کے لیے جس کی نظر جو ہے وہ کی گئی ہو تو وہ کسی کی بھی گھر سے آ جائے، وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اور کوئی چیز آتی ہے، چاہے گوشت ہے، چاہے اور کھانے کی چیز ہے، سالن وغیرہ یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبد الرحمن بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہم دو بندوں نے ایک ٹیکسی سٹینڈ لیا ہوا ہے، ہر ماہ ہمیں 18-20 ہزار روپے ملتے ہیں۔ میں اپنے ساتھی سے 5 لاکھ روپے قرض لینا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتا ہوں آپ 5 لاکھ قرض دے دو، جب تک آپ کے پیسے میرے پاس ہیں ہر ماہ میرا حصہ آپ لیا کریں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ جو آپ اس سے 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں یہ قرض ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو قرض دے رہے ہیں، اور پھر آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرا جو حصہ بنتا ہے 18,000 20,000 جتنا بنتا ہے ہر ماہ، جب تک میں آپ کو پیسے واپس نہیں کرتا آپ لے لیا کریں۔ وہ آپ کو قرض دے رہا ہے اور قرض پہ جو ہے نا اسے منفعت حاصل ہو رہی ہے، اسے فائدہ ہو رہا ہے، وہ پیسے لے رہے ہیں، تو یہی سود ہے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، لہٰذا یہ سود ہے، یہ معاملہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نعمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اس وقت اسے یاد آ جائے کہ میرا وضو نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو وہ کیا کرے؟ تو یہ ہے اس کے لیے اگر واپس صفوں میں چھڑتا ہوا آنا اس کے لیے ممکن ہو تو ایسے آ جائے واپس،
اگر نہ ہو تو صف کے سامنے سے آ کر سائڈ پر اگر جگہ ہے تو سامنے سے گزر کر سائڈ پر نکلے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے نا آ کر وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے۔ وضو ٹوٹ جائے یا علم ہو جائے کہ میرا وضو نہیں ہے، اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے بعد کوئی نماز کو جاری رکھے اور یہ کہے کہ جائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت خطرناک صورت ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نکل سکتا ہے تو نکلے، اگر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اس صورت میں نماز توڑ دے یا تو بیٹھ جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ فوقا نکلے کہ وہ باہر نکلے، ناک پہ ہاتھ رکھے، یہ شو کر دے کہ نکسیر پھوٹی ہے، اس طرح نکلے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں نکل سکے، بیٹھ جائے۔ یا یہ ہے کہ اگر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، تو وہ نماز کی نیت نہ کرے، بس نماز توڑ دے۔ ویسے اگر بہت زیادہ شرماتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے نا رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، لیکن اس نیت سے نہ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں توڑ چکا ہوں، ویسے جو ہے نا اوپر نیچے جا رہا ہوں، ایسے کرے تو جو ہے نا یہ اس کی صورت۔ تو یہی صورت کہ اگر کسی کو یاد آ جائے تو وہ بھی یہی صورت ہے، پیچھے آ جائے صفوں کو چھیڑتا ہوا، اگر سائڈ سے راستہ ہے تو سامنے سے گزر کر جو ہے نا وہ سائڈ سے جو ہے نا وہ باہر نکلے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔